ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الامساک عن الشیء. الامساک عن الشیء کا مطلب ہوگا یعنی کسی چیز سے رک جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے. اور لغوی معنی میں یہ قرآن اور بھی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. مثلا کیا بولتے ہیں، مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں حضرت السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے مطلب سب چیزوں سے رک جانے کی نظر مان لی ہے. اسی طریقے سے بات چیت نہ کرنا، بات چیت سے باز آ جانا، اس کو بھی جو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کلام سے یا طعام سے اپنے آپ کو روک لینا. آواز برابر آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. نعم نعم استاذ. جی سر. آواز آ رہا ہے. تو الامساک عن الشیء کلامن او کانا طعامن، یعنی چاہے کھانے پینے سے ہو یا بات چیت سے ہو، اس سے رک جانے کو اس کا صوم کا مطلب ہوتا ہے. اسی طریقے سے عرب اپنے زمانے میں گھوڑوں کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے تھے. وہ گھوڑے جو جنگوں میں استعمال کیے جاتے تھے تو وہی لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان کو ٹریننگ کے طور پر کافی دن پہلے ہی، تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے ہی بھوکا رکھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی ان کو کھانے سے باز رکھتے تھے. تو وہ گھوڑا جو خوب کھا رہا پی رہا ہوگا، عیش کی زندگی گزار رہا ہوگا، وہ جنگ کے جو پریشان حال سچویشن ہوتی ہے وہاں پر کہاں ٹک پائے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا. تو یہ گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے تھے کہ گھوڑوں کو کھانے سے روک دیتے تھے ہفتہ 10 دن پہلے ہی. تو اس سے گھوڑے کے اندر یہ مطلب گھوڑے کی ایک طرح سے عادت پڑ جاتی تھی کہ ہم کو ہر وقت کھانا نہیں مل سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھنا، باز رہنا، اور اس طرح مطلب ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی گھوڑا اس کے لیے تیار ہو جاتا تھا. تو اس طرح کے گھوڑوں کو یہ لوگ فرس صائم کہا کرتے تھے. مطلب یہ وہ گھوڑے ہیں جو جنگ کے لیے ٹرینڈ کیے گئے ہیں. اب جنگ اگر چل رہی ہے تو صبح سے شام تک جنگ چل رہی ہے، کبھی کبھی کئی دن تک محیط ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ گھوڑا ہے جس کو تھوڑی دیر کے بعد میں بھوک لگ جاتی ہے تو وہ کوئی جنگ میں ساتھ تھوڑی دے گا، آپ کی مدد تھوڑی کر پائے گا، وہ تو بدک جائے گا. آپ اس کو آگے بڑھائیں گے مار کے، وہ بڑھے گا ہی نہیں آگے. اس کو بھوک لگی ہوگی تو رک جائے گا، اس کو پہلے کھانا پانی کھلاؤ، ہے نا. اتنی دیر میں دشمن آپ کو جو ہے وہ آپ کا میدان صاف کر جائے. تو ایسے گھوڑے جن کو ہفتوں پہلے ہی وہ کھانے پینے سے روک دیتے تھے، تھوڑا کھانا دیتے تھے صرف تاکہ وہ زندہ رہے، اور اس طریقے سے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی. تو ایسے گھوڑوں کو بھی فرس صائمن کہا جاتا تھا. اصطلاحاً جو اس کا مطلب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہے نا، کہ رمضان کے دنوں میں یا نفلی روزہ ہے تو اس کے علاوہ دنوں میں بھی کھانے پینے اور دوسری بعض ضرور جو جائز چیزیں ہیں ان سے آدمی کو فجر سے لے کر کے غروب تک اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اس کو اصطلاحاً مطلب روزہ یا صیام کہا جاتا ہے. تاریخ و تشریح صیام، یہ روزہ مطلب کب اس کی مشروعیت ہوئی، کب یہ فرض ہوا ہے. تو روزہ جو ہے وہ فرض صیام شہر رمضان فی شعبان من سنہ ثانیہ الحجرہ، تو ہجرت کے 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزہ فرض ہوا. لیکن روزہ جو ہے وہ پہلے یہ رسول اللہ پر اس طرح سے فرض ہوا ہے، مگر اس سے پہلے جو ہے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض چلا رہا ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں قرآن مجید میں دی گئی ہیں. مثلا جہاں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس آیت کے ذریعے سے، اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، وہی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رینیو کر دیا ہے، کنٹینیو کیا ہے. لیکن ان کا روزہ رمضان میں فرض نہیں تھا. اچھا، یہ جو بھی چیز میں بتا رہا ہوں یہ کتاب کا ایک چیز پڑھ کر کے نہیں بتا رہا ہوں نا، مطلب وہی چیز ہے جو کتاب میں موجود ہے، لیکن اب ان کو پورا پڑھیں گے تو پھر اس میں بہت زیادہ وقت بھی جائے گا. تو جو ضروری چیز ہیں
اسی سے متعلق ان کو بیان کر کے آگے بڑھیں گے. تو پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، مگر ان کا روزہ رمضان میں نہیں تھا، وہ اور بعض دوسرے ایام میں روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد میں دلیل مشروعیت صوم شہر رمضان، کہ روزہ رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ آیت ہم سب لوگوں کو معلوم ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اس کو پوری آیت ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ہدی للناس ہدی للناس والفرقان، یہی آیت ہے نا. دیکھیے ہاں یار، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تو تم میں سے جو لوگ بھی اس مہینے کو پائیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اس مہینے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے سلیبس میں چیز ہے وہ ہے روزے کے اسرار و رموز، اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں کیا ہیں. اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. تو اس میں روزے کا مقصد تو جیسے کہ اس آیت میں بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ اصل میں تقوی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا، اور قرآن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تقوی حاصل ہو، یہ ایک روزے کا مقصد ہے. روزہ مطلب اس چیز کی ایک ظاہری ٹریننگ ہم کو دیتا ہے. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اصل میں نفس کی اس کیفیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. میں اس کو یہاں سامنے ہی رکھ لیتا ہوں. جو نفس کی کیفیت اور ہمارے اندر جو اس بات کا احساس کہ ہمارا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایک دے کر پیدا کیا ہے، اور اس زندگی کا اپنا حساب کتاب اللہ کے حوالے پیش کرنا ہے. یہ احساس کے ساتھ میں جو زندگی اسی چیز کا نام خوف خدا اور ابدیت کے شعور کے ساتھ ہر آن خدا کے حضور جواب دہی کا ایک سینس، ایک احساس رہے. آواز کٹ رہی ہے، آپ کیمرہ بند کر لیں. اچھا، ابھی آواز صاف آ رہی ہے کیمرہ بند کرنے سے؟ جی اب بات ٹھیک آ رہی ہے. ہاں، تو یعنی جو بات ابھی بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگے، اس کے اندر سیلف انٹروسپیکشن کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے. وہ جب زندگی گزارے تو اسے اس بات کا احساس کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کا میری اخروی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے، مجھے یا نہیں، یہ سارے سوالات اس کے سامنے آنے لگے. تو یہی چیز جو ہے تقویٰ ہے. اس کا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، یہ بھی وہی ہے. کی معراج ہے، یعنی تقوی کی بلندی، کہ انسان کا تقوی اس لیول کا ہو جائے کہ اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کی عبادت اور اس کی مناسک سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزہ انسان کے اندر قرآن مجید سے قربت پیدا کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نا. روزہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اسی مہینے کا تعلق جو ہے وہ نزول قرآن سے بھی ہے. تقویٰ اور نزول قرآن ملزم ہے. جو قرآن مجید سے دور مجید، جن کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے بہت واضح صاف رہنی چاہیے
کہ قرآن کے باہر کوئی تقوی حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ قرآن کے باہر کوئی تقوی کی ڈیفینیشن طے کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے تقوی میں قرآنی خوبیاں، قرآنی خصلتیں اور قرآنی مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا روزے کا اہم فائدہ ہے وہ ہے یہ ایک عبادات کا موسم بار ہے. ہم کو ایک ایسا موسم فراہم کرتے ہیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور ہمارے اندر ابدیت کا شعور پروان چڑھتا ہے. اسی طریقے سے صوم کا ایک جو اہم اور بڑا مقصد ہے وہ ہے جذبات کے ذریعے پر بند باندھنے کی ٹریننگ. کہ روزہ ہم کو عام دنوں میں جو ہمارے نزدیک بالکل جائز چیزیں ہیں کھانے پینے کا جو جائز ہیں ہم ان تک سب لیتے ہیں پوری طور پر اظہار کی رب ہو. تو یہ رب کا حکم کہ آگے اپنے آپ کو سر کیا ہوا؟ آپ کی آواز واضح نہیں ہے. کیا بھائی آواز نہیں آ رہی؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے استاد. کیا بابو کی آواز نہیں آ رہی؟ جی جی کٹ رہی ہے استاد آواز. بارش ہو رہی ہے، کیا کیا جائے بتاؤ؟ ٹھیک ہے چلو کہیں بھی جاؤں گا تو ایسی آواز آئے گی. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. ضیاء الرحمان سر کے پیریڈ میں بھی ایسا ہوا تھا. کیا کریں بھائی پھر بتائیے. ہوتا ہے بارش کے موسم میں. ہمارا پڑھائیے. ہمارا تو نیٹ ورک ہی چلا گیا تھا آپ کی آواز. لیکن اگر آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے یا بہت ہی پریشان کر رہی ہے تو پھر سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھوڑا دھیرے دھیرے بولتا ہوں آواز آپ یہ سمجھ میں آیا تبھی آئے گا. کٹے گا تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بیچ میں کوئی لفظ رہ گیا ہمیں مشکل ہو جائے گی. تم پوچھ رہے نا بعد میں کہ یہ غلط تھا کہ صحیح تھا. چیک کرا اور باقی بچے ہیں نا صرف ہم سے پڑھنے والا ہے، باقی بھی پڑھنے والے سب. اچھا باقی پڑھنے والوں کو کوئی ہم نے ایسے باقی پڑھنے والوں کو کوئی خاص دقت نہیں ہے. چلیے تھوڑا برداشت کر لیجیے آپ لوگ بھی ہے نا. رمضان کے فوائد وغیرہ اسی طرح سے جو ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ اپنے جذبات کو اس بات کا احساس کے ساتھ میں زندگی گزاریں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. یعنی روزہ ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی کو بلند عطا ہے. کسی کا مائی کون ہے بھائی؟ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ حسین کاٹھا تھا. آپ ذرا بھائی میوات والے وہ کرتے ہیں مائک کا خیال رکھیے. ہاں سر آپ کی کٹی ہے آواز. کٹ رہی ہے آواز بہت. بہت زیادہ کہیں بھی جاؤں گا تو وہاں بھی سب رکو ایک جگہ اور ہے وہاں جا کر کے دیکھ لیتا ہوں. ہوا تو ٹھیک. یہاں پر ہمارے ڈائننگ روم میں آواز تھوڑا عام طور سے صاف آتی ہے. ابھی بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے سر. اب ٹھیک ہے آواز. جی 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 چلیے ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف 3-4 منٹ تک ہی رہتی ہے واضح. ہاں تو اسی طریقے سے جو روزہ ہے وہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کا مہینہ کا مطلب ہو گیا کہ وہ ہمدردی کا مہینہ ہے. آپ جب بھوک اور پیاس کے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو عام دنوں میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اپنی غربت اور فقر مفلسی اور پریشان حالی کی وجہ سے ان کی زندگی کس قدر مشکل زندگی ہے. تو آپ کے اندر اس طرح کے لوگوں کے تعلق سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ روزہ جو ہے آپ کے دل کو نرم بناتا ہے، آپ کے اندر انسانیت، آپ کے اندر دوسرے اپنے سماج اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں تھی جو رمضان کے فوائد وغیرہ سے متعلق تھی. موونگ ٹو ثبوت شہر رمضان. ٹھیک ہے، پروف آف رمضان منتھ، اس کا پروف کیا ہے نا. تو یہ جو پروف والی بحث ہے، دیکھو یہ بہت لمبی ہے اور ہم اس پہ کئی کلاسز لے سکتے ہیں. اور جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے چاند دیکھنے کا اور چاند کی کوئی بحث کا، اس سے ہم تو بہت ہی زیادہ غیر مطمئن ہیں. لیکن اگر اس پوری بحث میں ہم جائیں گے تو یہ ابھی چونکہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا سلیبس کا، وہ ساری چیزیں بھی متاثر ہوں گی. تو اس لیے جو کتاب میں اہم باتیں ان کا میں خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ پھر کبھی اور موقع آئے گا تو چلیں استاد تو اس میں ہیں ہاں لے لیں گے کبھی انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم تھوڑا سا ہاں. تو اس میں دو طریقے بتائے گئے ہیں چاند کے یعنی ہلال کے ثبوت کے، ہلال کو دیکھنے کے. تو اس کے دو طریقے یا دو جو میتھڈ ہو سکتے ہیں اس کو اپروو کرنے کے، وہ دو ہیں. پہلا ہے رؤیت الہلال لیلۃ الثلاثین من شعبان وذلك بان يشهد امام القاضی شاہد انه قد رأى الهلال. کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی مسلمان شخص، وہ قاضی کے سامنے آ کر کے 30ویں شب میں، 30ویں شب مراد یعنی 29 دن جب مکمل ہو جائیں اور 30ویں رات شروع ہو، اس وقت لوگ چاند دیکھیں. تو کسی کو اگر چاند نظر آیا ہو تو وہ قاضی کے سامنے آ کر کے گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور گواہی میں اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ہے نا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد میں بتائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کی آ کر کے گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کی بنیاد پر قاضی کو یہ حق ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل سے لوگ روزہ رکھیں گے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چاند نظر نہ آئے، شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے اور پھر اگلے روز اس کے بعد رمضان شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اکمال الشعبان 30 یوما وذلك فيما اذا تعثرت رؤیت الہلال بسبب غیوم، ہے نا، بادلوں کی وجہ سے، گھٹا کی وجہ سے اگر بہت زیادہ بدلی چھائی ہوئی ہے اور بالکل بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر جو ہے 30 دن پورے کیے جائیں گے. لیکن یہ ساری کی بات اچھا، یہ اس پر بعد میں آئیں گے. اس کے تعلق سے کئی احادیث وغیرہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ انی رأیت ہلال رمضان، میں نے رمضان کا ہلال دیکھ لیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا ہاں. پھر اللہ کے رسول نے اس سے اور اپنے رسول ہونے کی گواہی مانگی، اس نے اس کی بھی گواہی دی. اس کے بعد میں رسول اللہ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذن فی الناس فلیصوموا غدا، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شخص آتا ہے اور اس طریقے سے مطلب اعلان، یہ گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ منادی کرا دیتے ہیں روزے کی. تو یہ جتنی بھی باتیں احادیث میں چاند کے حوالے سے آئی ہیں، لوگوں نے اصل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ پوری قوم نے سمجھ لیا ہے کہ جب تک پوری قوم اپنی ننگی آنکھوں سے چاند کا دیدار نہ کر لے تب تک رمضان کا مطلب آغاز نہیں مانا جائے گا. جبکہ رسول اللہ کا مطلب تھا کہ صحیح علم سے ہو جائے کہ چاند نظر آ. تو چیز کی اس زمانے میں ہم کو اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ ہو چکا تھا اسی کے مطابق ہم کو ان کو بروئے کار لانا ہوتا. اب زمانہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ان کا استعمال کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ جو چاند کا معاملہ ہے اتنا ہم 1000 سال کا پورا کیلنڈر بھی بنا سکتے ہیں، ہے نا. اور اس میں ہم اپنے علم کے مطابق یہ سب طے کر سکتے ہیں کہ آنے والے مہینے کا چاند 29ویں شب میں نکلے گا یا 30ویں شب میں نکلے گا، ہے نا. تو یہ پورا ایک مطلب اس کا ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ماہرین فلکیات ہیں وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چاند کا روٹیشن اور اس کا پورا جو سسٹم ہے اس پر وہ
کوئی ایسا نہیں ہے وہ الٹا چل رہا ہے, کبھی وہ 29 ہو جاتا ہے, یا اس کی اپنی پورا ایک سسٹم ہے اس کا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے چاند کے اور سورج کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ یہ تقدیر والی بات کہی, یعنی اندازہ پورا اس کو فٹ کر دیا ہے, تو اسی کے مطابق اسی میں گردش کر رہا ہے, تو اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے اگر لونر کیلنڈر بنایا جائے تو یہ ہم 1000 سال تک کا مسئلہ اپنا سولو کر سکتے ہیں. مگر چونکہ ہمارے یہاں روایات آواز کٹ گئی آواز گئی آواز کٹ گئی, اردو کا غیر آواز ہے. جہاں صوت کیا آواز کٹ گئی استاد. ارے تم سب بولو گے تو آواز کہاں سے آئی؟ نہیں پہلے ہی کٹ گئی, ہمارے بولنے سے پہلے ہی. کیا بول رہے؟ ارے بھائی پہلے کٹ گئی کہ بعد میں کٹ گئی, کیا کیا جائے بتائیے. پھر ایسا کرتے ہیں سر کہ مطلب آپ ریکارڈنگ کر کے بھیج دینا اس کی واٹس ایپ پر. جی استاد ریکارڈنگ بھیج دیجیے. اچھا باقی ہے, بہت زبردست رہے گا. جی جتنا باقی ہے ہینڈ ریس کیجیے. کتنے وہی نہیں آ رہی سر, آواز نہیں آ رہی, بول کہہ رہے ہیں آپ. کتنے لوگ تیار ہیں ہینڈ ریس سر پوچھ رہے ہیں, میں نے آئیڈیا دیا سر کو کہ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, اس لیے آپ واٹس ایپ پر وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں نوٹس کی, مطلب لیکچر کی. تو سر نے کہا کہ کس کس کو اس پر راضی ہے, اس پر رضامند ہے, تو وہ ہینڈ ریز کریں. یہی کہا سر نے. مزہ نہیں آتا اس میں, وائس ریکارڈنگ میں مزہ نہیں. ارے بالکل صحیح ہے, تو جیسے بہت مزہ آ رہا ہے نا, اس لیے میں بول جیسے رہا ہوں. اب تو بہت مزہ آ رہا ہے, تم لوگ اچھی طرح سن رہے ہو. وہ دیکھو سر کا میسج بھی آیا. لوگ تیار نہیں ہے بھائی, ایسے ہی کلاس کچھ کرنا پڑے گا. یہاں پر آواز کیسی آ رہی ہے میری؟ یہاں سے ٹھیک ہے؟ ارے سر ٹھیک ہے. اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ, اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو مشکل ہوتی ہے. پھر رمضان کے آخری دنوں میں مدینہ آیا. فسألنی ابن عباس رضی اللہ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا, متی رأیتم الہلال, چاند کب دیکھا تھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ, تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے جمعہ کی رات میں دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انت رأیتہ, تم نے دیکھا تھا؟ تو قلت نعم, میں نے کہا, یعنی حضرت قریب نے کہا کہ ہاں جمعہ کی رات میں دیکھا تھا. وراہ الناس, اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا میرے علاوہ. وصام معاویہ, ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا. تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, کلنا رأیناہ لیلۃ السبت, ہم نے تو سنیچر کی رات میں دیکھا تھا. فلا نزال نصوم حتی نکمل 30, تو ہم جو ہے وہ او نراہ. فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, قال لا ھکذا امرنا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ پورے 30 روزے مکمل کریں گے, یا پھر ہم چاند دیکھ لیں گے 29ویں میں. اگر ہم نے 29ویں مطلب چاند دیکھ لیا 29 روزوں کے بعد میں, تو ہم پھر چھوڑ دیں گے, نہیں تو ہم پورے 30 پورے کریں گے. تو انہوں نے کہا حضرت قریب نے کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھ لیا, انہوں نے چاند دیکھا اور روزہ رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کافی نہیں ہے. جبکہ یہ جو بات ہے کہ یہ بات کافی نہیں ہے, یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس بھی جو ایک اعرابی آیا تھا, وہ بھی کہیں دور سے آیا تھا, اور اس نے آ کر کے اس بات کی گواہی دی تھی کہ میں نے چاند دیکھا, اور رسول اللہ نے عام منادی کرا دی کہ کل سے روزہ ہے. اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ روزہ جو ہے صرف یہیں کے لوگوں کے لیے ہوگا, یا اور دور دراز جو دوسرے قبائل ہیں جو اسلام قبول کر لیے ہیں ان کے لیے نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات اس میں نہیں کہی گئی ہے. شروط وجوب الصیام, یہ ابھی پڑھیں یا نیکسٹ کے لیے رکھ لیں اس کو؟ تھوڑا بہت سوال ہے لیتے ہیں نیکسٹ کھانے کا ٹائم. اچھا ٹھیک ہے, چلو سوال لے لیتے ہیں. 1 منٹ رہتا ہے سر. جو ابھی آپ نے بتایا, مطلب کہ آج کے دور میں نماز کے کو لے کر ہمارے جو ان لوگوں نے علماء نے اجتہاد کر لیا, لیکن اور اس کو لے کر جو چاند کو لے کر, یا عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو, ابھی وہی سسٹم چل رہا ہے, اس کو اجتہاد نہیں کیا.
आपके मुताबिक मतलब क्या होना चाहिए इसका सही वे? बताया तो हमने हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए। इसका सही तरीका यही है कि देखिए साइंटिफिकली हमने ये सूरज के औकात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और ये मालूम कर लिया है कि एक में मगरिब का वक्त बहुत हर रोज तकरीबन बदलता रहता है ना, हर हफ्ते 10 दिन के बाद में। तो ये अगर हम चेक करेंगे तो हमको सब मालूम हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही मामला चांद का भी है। बल्कि अगर तुम ये गूगल प्ले पर ये देखो, प्ले स्टोर में देखोगे एक एप्लीकेशन है, क्या बोलते हैं उसको, फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो उसमें भी मतलब ये कि इस तरीके से चांद को ये कर लिया गया है कि उसका एक एक मोमेंट और एक एक लम्हा वो किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, किस तरफ है, क्या उसका सिस्टम पूरा चल रहा है, ये सारी चीजें जो है इंसान के इख्तियार में आ गई है, इसके कंट्रोल में है। लेकिन इसका आप अपने मकसद के लिए सही इस्तेमाल तभी कर पाएंगे ना जब आप चीजों को लफ्जी हैसियत से नहीं देखेंगे। यानी रसूलुल्लाह ने यह कहा कि चांद देख करके रोजा खोलो, रोजा रखना शुरू करो, और चांद देख करके मतलब रोजा रखना बंद करो। तो बात तो ठीक है, बिल्कुल चांद देख करके करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल अपनी आंखों से देख लेंगे, बादलों के बाहर चांद नजर आ गया, हाँ अब हो गया। ऐसे बहुत सारे जराए इख्तियार किए जा सकते हैं ना जिनसे हमको जो चांद अगर नजर नहीं आ रहा लेकिन मशीनों के जरिए से वो नजर आ जाए, या हमको हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हो जो ये बता सके कि चांद इस वक्त जो है वो न्यू मून बॉर्न हुआ है कि नहीं हुआ है ना, नया चांद की मतलब पैदाइश हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं और इनको अपने काम में तभी इस्तेमाल करेंगे जब इसका ये होगा हमारे लिए मतलब और कोई चलने मतलब है। अरे यार आवाज नहीं